اللہ کے عذاب سے محفوظ ہونے کا سب سے آسان طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ میں نے نہیں کہا بہت نفل پڑھیں، آپ بہت صدقات کریں، آپ بہت زیادہ عبادات کریں، لیکن کم از کم آپ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اوپر نافذ کر لیجئے۔ میرے محبوب کے داڑھی مبارکہ تھی، آپ چہرے پر داڑھی سجا لیجئے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف باندھتے ہیں، آپ اس سنت کو اپنا لیجئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرا لباس زبطن فرماتے، آپ اس طریقے کے لباس کو زبطن فرما لیجئے۔ محبوب جس طرح چلا کرتے عاجزی کے ساتھ، آپ چلنا شروع کر دیں۔ حضور جس طرح پیار کرتے لوگوں سے، آپ پیار کرنا شروع کر دیں۔ حضور جس طرح معاف فرما دیتے تھے، آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لوگوں کو عطا کرتے نوازتے تھے، آپ کے پاس جو ہے آپ دینا شروع کر دیجئے۔ حضور جس طرح امت کی فکر میں تبلیغ دین کرتے تھے، ان کے لیے روتے تھے، آپ لوگوں کی اصلاح کی کوشش شروع کر دیجئے۔ حضور دشمنوں کے دکھ درد کو تکلیف کو برداشت کر کے صبر کر کے اللہ سے دعا مانگتے تھے، آپ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دربار میں دعا کریں۔ جو رنگ محبوب کا ہے کچھ نہ کچھ اپنانا شروع کر دیں، جب تھوڑا بہت رنگ آ جائے گا، اگر دنیا پہ عذاب آتے بھی رہیں اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ فرما دے گا۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا دن جب ہوگا، جب کوئی نبی کی یہ سنت مبارکہ لے کر حشر میں جائے گا نا، تو دور سے پہچانا جائے گا۔ یہ جو سفید داڑھی کے بال ہو جائیں نا، کسی بزرگ کے آدمی کے سفید بال ہو جاتے ہیں، تو یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ حدیث پاک ہے جب بزرگی آ جائے تو رب کائنات اس شخص کی خطاؤں کی باوجود بھی عذاب کے فرشتے ہٹا دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اب اس کو بزرگی آ گئی ہے، لہٰذا میں رب کریم حیا کرتا ہوں کہ اس عالم میں اس کو کوئی سزا دی جائے۔ اس کی داڑھی کی بزرگی سفیدی کی وجہ سے، جس جوان کے چہرے پر داڑھی سجی ہو، ہمیشہ ہر وقت ایک ایک بال کے بدلے میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ وہ سو رہا ہے، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ سنت ہے نبی کی۔ سنت پر ایک مستقل عمل ہے، آپ تسبیح نہیں پڑھ سکتے سوتے میں، لیکن ایک ایسی نیکی ہے کہ آپ سو رہے ہیں اور نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، نیکی لکھی جا رہی ہے۔ آپ قبر میں جائیں تو فرشتے پوچھنے آئیں گے، ہر قوم سے پوچھنے آئیں گے کہ بھئی تمہارا دین کیا ہے، ہر قوم سے، عیسائی سے، ہندو سے، کافر سے، مسلمان سے، سب سے۔ لیکن جب ایک اہل ایمان سے پوچھنے آئیں گے تو اس کے چہرے پر داڑھی چمک رہی ہوگی، فرشتے دیکھ کر پہچان جائیں گے یہ محمدی ہے، یہ محمدی ہے، یہ کوئی غیر نہیں ہے۔ تو قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔